کبھی سوچا ہے آپ نے کہ میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ٹائم ہی نہیں ملا؟ ٹائم ہی نہیں کیا ملا۔ وجہ ہے، کیوں ٹائم نہیں ملا؟ بس یہ مصروفیات اتنی ہیں زندگی کی، صبح کام پہ آتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں، کدھر ٹائم ملتا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا؟ مطلب مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا؟ جی سوچا ہے، بالکل سوچا کیا کریں گے سوچنے کے، مطلب بننے کے بعد کیا کریں گے؟ ہے۔ اور یہ جیسے ماحول خراب ہے، نشوں وغیرہ ان چیزوں سے مطلب پرہیز کرواتا، صحیح ہے۔ اور نشے کے وہ جو اڈے ہیں ان کو بند کرواتا، تو سب سے مین اڈا یہی ہوتا ہے پہلے۔ بالکل، نوجوانوں کو خراب جو کیا ہے وہ نشوں نے کیا ہے۔ بالکل ایسا یہ نشوں نے کیا ہے۔ سر کتنی ایج ہے آپ کی؟ 50۔ سر مختلف حکومتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کا عروج بھی دیکھا ہوگا، زوال بھی دیکھا ہوگا، کون سی حکومت آپ کو دی بیسٹ لگی؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں وہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے؟ نہیں، کیوں؟ وزیر اعظم بن کے جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ اسپیشل ایسا نظام بنایا گیا ہو کہ ہم اس نظام کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، ہم نے بس یہی سوچنا ہے کہ زرداری نے کرپشن کی تھی تو شریف اچھا ہے، شریف نے کرپشن کی تھی تو خان اچھا ہے، خان نے کرپشن کی تھی تو واپس شریف اچھا ہے۔ اس نظام کے برعکس ہم کچھ نیا چیز سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر اس جال میں پھنسایا گیا ہو کہ یہ آنے والا جو نوجوان ہے، یہ جو کل کا نوجوان جس نے ملک کو بڑھانا ہے، جس نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ یہ کبھی سوچ ہی نہ سکے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ملک پاکستان جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے، کبھی بھی ہم نے پاکستان کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز نہیں دیکھا۔ پولیٹیکل نظام کی حوالے سے بات کی جائے یا پولیٹکس کو اسٹیبل نہ کرنے کے حوالے سے بات کی جائے، ہمیشہ کی طرح ہمیں کچھ چند فکرے ہی سننے کو ملتے ہیں یا چند شخصیات ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جب بھی سیاست کا نام لیا جاتا ہے۔ اس بار میدان میں ایک نئی سیاسی جماعت انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے، اس بار میدان عمل میں ایک نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نوجوانوں سے ہی پوچھیں گے، اس نئے نظام کے حوالے سے، اس نئے نظام، سیاسی نظام کے حوالے سے نوجوانوں سے ان کی رائے لیں گے کہ آیا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرانا وہ سیدھا نظام ہے سیاست کا، جس کے اندر مخصوص چند شخصیات ہیں، وہی براجمان ہیں، وہی حکومت پہ حکومت کرتی آ رہی ہیں، وہی پاکستان کا نظام سنبھالے رکھی ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں، آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ ان کو آگے آنا چاہیے؟ جیسا کہ اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایک نئی سیاسی جماعت بناؤں گا اور اس میں ایک نوجوان کو جو ابھی سٹڈیز کر رہا ہے، جو پولیٹکس پہ انٹرسٹ رکھتا ہے، اس کو وزیر اعظم بناؤں گا۔ تو جانتے ہیں، آج کے نوجوانوں سے جانیں گے کہ کیا ایسا پاسبل ہے، کیا وہ خود انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں، یا پھر کچھ سوالیہ نشانات کے ساتھ یہ جو ایک شو ہے یا جو ان کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، یا جو بھی اس ٹائپ کے سوالات اٹھ رہے ہیں اقرار الحسن صاحب کی شخصیت پر، ان کے اس کام پر، وہ تمام تر چیزیں نوجوانوں سے جانیں گے۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ٹائم ہی نہیں ملا؟ ٹائم ہی نہیں کیا ملا۔ وجہ ہے، کیوں ٹائم نہیں ملا؟ بس یہ مصروفیات اتنی ہیں زندگی کی، صبح کام پہ آتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں، کدھر ٹائم ملتا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا؟ مطلب فکر معاش نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس حوالے سے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے۔ نہیں سوچا، بالکل ٹائم ہی نہیں نہ ملا۔ وہ جو ٹائم پیریڈ ایسا آ گیا نا کہ اب اس بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے، جہاں سے شروع ہوئے ہیں بس اس کے ارد گرد ہی گھومی جا رہے ہیں، میٹرکس میں قید ہوئے ہوئے ہیں، بالکل میٹرکس میں گھومی جا رہے ہیں، وہاں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ کیوں نہیں نکل سکتے؟ ہماری خود غلطی ہے، ہاں، نکلنا سکتے بھی ہیں اگر نکلنا چاہیں، لیکن بس وہ حالات ایسے شاید ہیں، ہمیں اس نظام میں خود ٹریپ کر دیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ملک کے حالات ایسے ہیں نا کہ ہم بس اس چیز پہ اب جا ہی نہیں سکتے۔ بس جہاں سے صبح سٹارٹ ہونی ہے گاڑی، واپس گھوم پھر شام کو واپس بالکل وہاں بالکل، پہ یہ نظام جناب والا، یہ نظام بڑا سوچنے والی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نظام کو خود بنایا گیا ہو کہ یہ جو جوان ہے یہ اس حوالے سے کبھی سوچ ہی نہ پائے کہ میں پاکستان کی خدمت کیسے کروں گا،
مطلب اتنی عروج لیول پر جا کر مہنگائی کر دی جائے گا، اتنی ایکسٹریم لیول پر چیزوں کو جا کر مشکل کر دیا جائے کہ یہ بندہ یہ سوچے کہ میں اپنے گھر والوں کا کیسے نظام چلاؤں گا یا پھر میں ملک پاکستان کا نظام کیسے چلاؤں گا. ایٹ اے ٹائم دو چیزیں نہیں چل سکتی. آپ میری بات سے متفق ہیں؟ بالکل ایگری آپ کی مجھے بتائیں کہ اقرار الحسن صاحب ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، کامیاب ہوں گے؟ چلو وہ اس میں ان کا یہ موٹیو ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہوا وزیر اعظم بنے گا. چلو اگر وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنے دو ان کو، جو جہاں لگا ان کا ساتھ دیں گے آپ؟ جو جدھر لگا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لگے رہے، آپ کسی کو مت روکو. زبردست، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پٹھان ہے؟ جی بھائی الحمدللہ. اچھا، کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں بھائی. اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی بھائی. کیا پڑھ رہے ہیں؟ پائتھن کا کورس کر رہا ہوں. جی پائتھن وہ کیا ہوتا ہے؟ ویب ڈیزائننگ وغیرہ. اچھا، ویب ڈیزائننگ. زبردست زبردست زبردست. مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا؟ نہیں نا استاد. کیوں؟ کیا بن ہی نہیں سکتے، کیسے سوچیں گے؟ نہیں، ایک چیز ہوتی ہے نا، سوچ تو آ ہی سکتی ہے کبھی کبھی یار. جی چلے تھنک کر. نہیں کبھی سوچا آپ نے؟ جی سوچا ہے، بالکل سوچا. کیا کریں گے سوچنے کے، مطلب بننے کے بعد کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ عوام کی خدمت کریں گے. کس طرح کریں گے؟ مطلب کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی روڈ میپ ہوتا ہے، آپ نے سوچا ہو کہ یار اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں یہاں پر یہ والا فیصلہ یوں کرتا. سب سے پہلے سڑکوں کو ٹھیک کرتا، اور یہ جیسے ماحول خراب ہے، نشوں وغیرہ یہ ان چیزوں سے مطلب پرہیز کرواتا. صحیح. اور نشے کے جو اڈے ہیں ان کو بند کرواتا. تو سب سے مین اڈا یہی ہوتا ہے پہلے. بالکل، نوجوانوں کو خراب جو کیا ہے وہ نشوں نے کیا. بالکل ایسے یہ نشوں نے کیا ہے لوگوں کو. نشوں وہ الگ بات ہے کہ آپ کے دانتوں میں بھی ہمیں پان نظر آ رہا ہے. بس یہ میٹرو ہل میں ہم لوگوں نے کراچی میں کھا کے. چلے وہ چیز کو ہم چھوڑے، گولی مارتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اقرار الحسن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ، میں، وہ کیمرے کے پیچھے کھڑا شخص، وہ ریڑھی لگانے والا شخص، کوئی بھی بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. صحیح. اس بات سے مطمئن ہیں آپ کہ ایسا پاسبل ہے؟ پاسبل تو ہے، لیکن یہاں اتنا لوگوں کو حق نہیں دیا ہوا، یہاں مافیاز بیٹھے ہوئے. اسی مافیا کو ٹکر دینے کے لیے وہ سیاسی جماعت لے کر آ رہے ہیں. ہاں نا استاد، ہم بھی اس میں جوائننگ کریں گے. جوائن کریں گے؟ بالکل کریں گے. پکی بات ہے. یہاں کی عوام ہی صحیح نہیں استاد. زبردست زبردست. یہاں کی عوام ایسے ہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرنا شروع کریں گے تو پیچھے سے لاتے کھینچیں گے. ایسے ہی ہے. یہی چلتا ہے استاد، کیا کر سکتے بس کوئی بات نہیں، ایسے بندوں کو اگنور کرنا چاہیے. وہ واٹس ایپ پہ بھی میسج کرتے ہیں نا، انہیں اگنور کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی بلاک کریں، بلکہ بلاک کریں. یہ چیز جی ملک پاکستان کی خدمت کے لیے ہمیں ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑے. جی ایسا ہی. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا. جی پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. ہاں جیو. سر کیسے ہیں آپ؟ سر کتنی ایج ہے آپ کی؟ 50. سر مختلف حکومتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کا عروج بھی دیکھا ہوگا، زوال بھی دیکھا ہوگا. کون سی حکومت آپ کو دی بیسٹ لگی؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں وہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. نہیں. کیوں؟ وزیر اعظم بن کے جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ مطلب کہ آپ نے تو میرے سارے اگلے کاؤنٹر کوشچنز کے اوپر پانی پھیر دیے. میں آگے کیا کاؤنٹر کروں؟ دیکھیں بھائی، پہلے تو بات ہوتی ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں ملک آزاد ہے، ملک آزاد ہونا چاہیے. آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پوری آزادی ہو، کوئی بھی کام ہو آپ آزادی سے کریں. سچ بول نہیں سکتے. کوئی آپ کا جینون کام ہے، اس کے لیے بھی آپ کو جیب گرم کرنی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح. بندہ یہاں کس سے کیا امید لگائے؟ اسی طرح ادھر اپنے نہیں ساتھ دیتے تو پرائے سے کیا امید رکھیں؟ ایگزیکٹلی. بالکل. اقرار الحسن صاحب ایک نیا موٹیو لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں کہ آپ، میں، وہ کیمرہ مین، وہ سامنے ریڑھی لگانے والا، کوئی بھی شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں جو یہ ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے یہ کامیاب ہوگا؟ کہ بھائی پہلے تو بات ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، البتہ کوالٹی ہو، اس میں کچھ چیز ہو کے پتہ لگے کہ وہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے. اس طرح میں آپ کو کہہ دوں، آپ بول اچھا لیتے ہیں، بات اچھا کر لیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ بنیں گے؟ یہ تو مشکل سے ہوتا ہے. یہ میں وہ اب یہ نہیں کہ نائک فلم کے میں ڈائلاگ چلا رہا ہوں. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی کو بھی کہیں وزیر اعظم بن جائے. اس کے لیے آپ کو پہلے سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کیا کرنا ہے. انہوں نے ایک آئیڈیا دیا، انہوں نے ایک رسمی جو ہمارا سیاسی نظام ہے، شریف فیملی، بھٹو فیملی، خان فیملی، اس سے ہٹ کر ایک نظام کا ایک نیا آئیڈیا متعارف کروایا کہ کوئی بھی شخص وزیر اعظم کی کرسی تک جا سکتا ہے. ایک ایسی پارٹی لانچ ہونی چاہیے. سر پارٹی ابھی تو پارٹی ایسی کوئی ہے نہیں ہے. ایک ہے تھی جو بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے.
اب وہ اندر بیٹھا ہے, اب باہر جو بیٹھے ہیں ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا. ٹھیک ہے. بالکل نظام یعنی کہ کچھ سمجھ سے سارا کچھ باہر ہے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, بزنس بالکل نہیں ہے لوگوں کا, جابس لیس لوگ ہو رہے ہیں. میرے کئی ایسے دوست ہیں جو لاسٹ 2 منتھ سے جاب لیس ہیں, مارکیٹ میں جابس نہیں ہیں. بالکل سیم کنڈیشن ہر جگہ یہی حال ہے. اب آپ کس کو کیا کہیں گے, جس کو کہیں گے وہی آگے سے کہے گا میں سچا ہوں آپ جھوٹے ہیں. بالکل. تو اس حالات میں اب یہ ابھی جو نظام چل رہا ہے, جو وقت چل رہا ہے, اس میں میں یہ سب یہی رہ گئے کہ بھائی جان شام کی کھانا کھائیں گے, کل کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, اس میں چلے گئے ہیں سب. اس گورنمنٹ کا کیا ہے, یہ پیچھے گورنمنٹ چلی گئی جائے. آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں, ضیاء الحق کے بعد سے کیا چلتا آ رہا ہے. سب آ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کھا رہا ہے لگا تو رہا ہے. ٹھیک ہے, کھانا ہے, خان نے کچھ کیا ہے, کچھ نہیں کیا. کہتے اس نے کیا کیا, 2 سال اس کا کرونا میں کیا, 1 سال میں کیا, لیکن چلے اس نے ملک کا تھوڑا سا کیا, لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر. اپنوں نے ٹانگ کھینچی سب کے. یہاں کسی کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے. اگر کوئی مخلص ہو تو آپ اپنے ساتھ خود دو. بالکل. یہاں پر ایک جو چیز ہائی لائٹ کی ہے وہ کافی زبردست کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ اسپیشل ایسا نظام بنایا گیا ہو کہ ہم اس نظام کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. ہم نے بس یہی سوچنا ہے کہ زرداری نے کرپشن کی تھی تو شریف اچھا ہے, شریف نے کرپشن کی تھی تو خان اچھا ہے, خان نے کرپشن کی تھی تو واپس شریف اچھا ہے. اس نظام کے برعکس ہم کچھ نیا چیز سوچ ہی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر اس جال میں پھنسایا گیا ہو کہ یہ آنے والا جو نوجوان ہے, یہ جو کل کا نوجوان جس نے ملک کو بڑھانا ہے, جس نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, وہ یہ کبھی سوچ ہی نہ سکے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم. ابراہیم. کون سی کلاس میں ہو؟ 2. 2 کلاس میں ہو. اچھا 2 کلاس میں ہو. عمران خان کا پتہ ہے آپ کو کیسا بندہ تھا؟ صحیح. سپورٹ کرتے ہو اسے؟ کیوں سپورٹ کرتے ہو؟ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں. حکومت کے لیے کام کرتا تھا. اگر آپ کو حکومت دے دیں, مطلب آپ کو وزیر اعظم بنا دیں, آپ نے کبھی سوچا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہوں یا میں عمران خان بننا چاہوں؟ نہیں. کیوں؟ بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ عمران خان بھی تو بنا ہے نا. اس کو تو مزہ آتا ہوگا نا. تو آپ کو نہیں مزہ آئے گا؟ آپ کے پاس پورا ملک ہوگا, آپ پورے ملک پہ راج کرو گے, حکومت کرو گے, پوری ملک کو کنٹرول کرو گے, عمران خان کی طرح نیا پاکستان بناؤ گے. آپ نہیں سمجھتے یہ زیادہ اچھا کام ہے؟ غریبوں کی مدد کرو گے, لوگوں کی مدد کرو گے, ثواب بھی ملے گا, ملک بھی اچھا بنے گا, پھر لوگ آپ کو یاد بھی کریں گے. اوکے. کیا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے. تو آپ کیا کہو گے کہ میں جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں؟ بولو. بننا چاہتے ہو؟ یس. ناظرین اکرام, یہاں سے جو ہے وہ گراؤنڈ جو لیول ہے یا جو روٹ لیول ہے, ہمیں یہاں سے کام سٹارٹ کرنا پڑے گا. دراصل ہمارے بچپن سے ہی ہمیں ایک چیز فیڈ کر دی جاتی ہے کہ یا تو ڈاکٹر بننا ہے, یا تو انجینئر بننا ہے, یا تو کوئی اور تیجی فیلڈ کام کرنا ہے. اس تو علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی چیز فیڈ ہی نہیں کی جاتی. یہاں سے اگر ہماری گرومنگ ہو, پولیٹکس کے اندر انٹرسٹ ہو, ملک کے اندر انٹرسٹ ہو, ملک کے نظام کے اندر انٹرسٹ ہو, تو ڈیفینیٹلی ہمارے بچے جب پیدا ہوں گے تو وہ لیڈرز ہی پیدا ہوں گے. لیڈرز بنائے نہیں جاتے, لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے ہی پیدا ہوں گے جب ان کی گرومنگ ایک لیڈر والی ہوگی. ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے نظام کو کس طرح سنبھالنا ہے, ہم نے نظام کو کس طرح چلانا ہے. ڈیفینیٹلی اقرار الحسن صاحب یہ جو انیشیٹو لے کر آ رہے ہیں, جو بھی بات کر رہے ہیں, ہم اس کو سپورٹ صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ملک کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. اسی پرانے بوسیدہ نظام سے, عمران خان سے, نواز شریف سے, بلاول بھٹو سے, ان تمام 3-4 میجر جو سیاسی پارٹیز ہیں, یہ جو خاندان ہے, وہی پچھلے 30-40 سال سے برسر اقتدار ہیں, اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی گراؤنڈ لیول سے کام کرنا پڑے گا. یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہاں سے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم سب کا ذہن اس وقت صرف اور صرف مخصوص چند سیاسی شخصیات پر منحصر ہے. جب تک ہم اس بچے کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک اور ہمارا نظام شاید ٹھیک نہیں ہو پائے گا. بہت شکریہ.